اگر روزانہ 100 ٹائمز آپ سلوات پڑھو، 100 ٹائمز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پڑھ کے اگر آپ 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو گفٹ کرو، اس لیے کہ 9 امام کے ذریعے سے اگر دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر کسی کا رزق کا دروازہ بند ہے، اگر کسی کو جاب کا پرابلم ہے، یا جاب ہے لیکن بڑا اسٹرگل کر رہا، بزنس ہے لیکن بالکل بزنس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہر بزنس کے لیے، ہر جاب کے لیے اگر ڈیلی 100 ٹائم سلوات پڑھ کے 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو تم ہدیہ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت دیتا، بٹ اتنی برکت ہوتی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے برکت۔ بزنس جتنے لوگوں کا بزنس ہے لاس اینجلس میں، جو بھی مجھے اللہ سر پہ سن رہا، ان سے ریکویسٹ کہ وین ایور یو گو ٹو یور آفس، وین ایور یو گو ٹو یور بزنس، جسٹ اندر جانے کے بعد، آفس میں جانے کے بعد، وین یو سٹ اوور دیر، وہاں بیٹھ کے، اور جب تم انٹر ہو، آفس میں انٹر ہو، اپنے بزنس میں انٹر ہو تو سلوات پڑھتے ہو، اتنا ہی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے انٹر ہو جاؤ، گو ٹو یور کیبن، سٹ اوور دیر اور ریسائٹ 100 ٹائم سلوات، اور سلوات پڑھ کے کس کو ہدیہ کرو، کس کو گفٹ کرو؟ 9 امام کو گفٹ کرو۔ خالی 9 امام کو گفٹ نہیں کرو، بلکہ یہ بولو، پلیز غور سے سننا، یہ بولنا کہ پروردگار یہ جو میں نے 100 ٹائم سلوات پڑھی ہے، مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یہ جو میں نے 100 ٹائم سلوات پڑھی ہے، اللہ یہ سلوات آن بیہاف آف مائی مرحوم فادر، مرحوم مدر، اور سارے مرحومین کی طرف سے، بیہاف آف آل دا مرحومینز۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ سلوات پڑھ کے مرحومین کو اگر آپ نے گفٹ کر دیا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اب سنو، 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ کے آپ ایک سلوات سے 10 لوگوں کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کہ یہ سلوات کو میں نے گفٹ کیا ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو، 9 امام کو، کہ بولا میرے رزق میں دروازے، میرے رزق کے دروازے کھول دیں، اس لیے کہ 9 امام کا لقب ہے جواد، نام ہے محمد، لقب ہے جواد۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، بے مانگے، جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اس معصوم کی۔ ویسے ہر امام دیتا ہے، لیکن رزق کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے 9 وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، رزق میں تمہارے برکت دے گا۔ تو آپ نے پہلے گفٹ کرنا ہے 9 امام کو ان کے رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے بعد یہ جو سلوات، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اور جلدی قبول ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچے کہ جو مجبور ہے، جو نہیں پڑھ سکتے، جو من و خاک کے نیچے ہیں، جو سب سے پہلے جو تمہارے اوپر حق ہے جس کے لیے پڑھنا ہے وہ تمہارے ماں باپ ہے۔ تو اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے ان کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ اس سلوات کی برکت سے تو میرے ماں اور باپ کو سلامت رکھ، یہ سلوات کی برکت سے میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، یہ سلوات کی برکت سے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، مومنین مومنات کو سلامت رکھ۔ اس کے بعد یہ بول سکتے ہیں کہ آپ یہ سلوات کی برکت سے اللہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اس کے بعد بولو کہ اللہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کو میں یہ سلوات کا تحفہ دے رہا، اس لیے کہ مرنے کے بعد نیچے مرنے کے بعد سارے مردے ان کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، what they need only رحمت، they need only blessing, what they need down، کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو، نہ گولڈ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ڈالر چاہیے، نہ کچھ چاہیے، what they need only the blessing of Allah، رحمت of اللہ، رحمت، اور رحمت کو نازل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اگر آپ رحمت کو نیچے بھیجنا چاہتے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ تم صرف سلوات پڑھ کے ان کے اوپر رحمتوں کو نازل کرو۔ تو تم کیا بولو کہ اللہ، پلیز غور سے سننا، کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں جس میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، سارے مرحومین کے لیے آن بیہاف آف آل دیز مرحومین میں یہ سلوات پڑھ رہا، اس کی رحمت تو ان تک پہنچا ہے۔ دوستو میں بار بار ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں جلدی کرتا، بہت جلدی کرتا، لیکن عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم نماز قضا کرتے، اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، اللہ معاف کرے۔ ہم کو موقع دیتا، بولتا کہ وہ معافی مانگ لو، جسٹ سے سوری ٹو می، آئی ول فارگیو یو، جسٹ سے سوری۔ لیکن یہ وہی بار بار یہ بھی بولتا کہ میں تو سوری تم بولو گے تو میں تو فارگیو کروں گا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو کہ تم بھی کسی کو معاف کرو۔ چیک کرو، آج 4تھی مجلس ہے اللہ سر کی، 4th مجلس ہے، چیک کرو کہ تم کسی سے ناراض تو نہیں ہے۔
تمہارے بھائی سے، تمہاری بہن سے، تمہارے کزن سے، تمہارے رشتہ دار سے ناراض تو نہیں؟ بہترین اعمال، if you really want to join the army of امام، تمہارے پاس یہ صفت ہونی چاہیے. you should have this quality کہ تم forgiveness تمہارے پاس ہونی چاہیے. یہ چیز کو پتہ کر لو، تم کامیاب انسان ہو جاؤ گے، تم موسٹ سکسیسفل پرسن ہوں گے جس سے مولا راضی ہوں گے. فارگیونیس سب سے، انشاءاللہ کل اس پہ بولوں گا ٹوٹل فارگیونیس کہ فارگیونیس کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آج تو میں نے چھیڑا ہے، تو اب میں رحمت کی صلوات کی بات کر رہا ہوں. تو آپ بہترین اعمال میں سے صلوات، اب جیسے عورتیں بیٹھ کے مجھے سن رہے، آپ آرام سے بیٹھ کے صلوات پڑھو، خاموش پڑھتے رہو، اور خود بھی پڑھو، بچوں سے روز 5 دفعہ پڑھوانا. اپنے چھوٹے بچوں سے 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال بچوں کو بولے بیٹا جیسے ریسائٹ 5 ٹائمز صلوات، بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جس بیٹا سے 5 ٹائمز، اور بچہ خوش خوش بولے گا. جیسے تم ایگزامز کا پڑھاتے، جیسے تم اسکول کا پڑھاتے، اسی انداز سے تم یہ بھی پڑھانا کہ بیٹا جس سے 5 ٹائمز صلوات. آپ سوچو اگر بچہ بولے، معصوم بچہ 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کے بچے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو وہ ثواب. دوسرا آپ نے کہا، بچے نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، جیسے ہی کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل. میری زبان نجس ہے، میں نے بہت غیبت کی ہے، میں نے بڑا جھوٹ بولا ہے، میں نے اس زبان سے بڑا گناہ کیا ہے، میں نے اس زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا، لیکن وہ معصوم بچہ، اس کی زبان تو پاک ہے، اس نے نہ جھوٹ بولا، اس نے نہ غیبت کی، اس نے نہ بیک بیٹنگ کی، اس نے نہ کسی کو ہرٹ کیا، معصوم ہے. معصوم بچہ اگر بولے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یو کین امیجن کیسے رحمت نازل ہوگی. جب ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی تو معصوم امام، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ امام علی علیہ السلام بولے، بی بی بولے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، اس معصوم بچے پہ جو رحمت آئے گی وہی رحمت آپ کے اوپر آئے گی، بیکاز تم ذریعہ بنے، تم نے اس کو ایڈوائز کیا، وہ تمہاری اولاد ہے. بیٹا نیکی کرتا ماں باپ کو فائدہ ہوتا، بیٹے کے اوپر رحمت آئے گی. تم نے بچے کو سکھایا کہ تم صلوات پڑھو، تو بچے نے صلوات پڑھی، تو تمہارے اوپر بھی اتنی رحمت آ گئی جتنے رحمت بچے پہ آئی.